حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کیسے تھے؟ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی امیجز تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کی مخلوط کر دیا گیا، سونا اور چاندی دونوں کو مخلوط کر دیا گیا۔ خوبصورت اور خوش قامت تھے، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں، بال سیدھے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بجایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے بارے میں کہ طبیعت کی اس نیکی میرے دوستوں اور حق پرستی کی باعث مکہ مکرمہ میں پہلے پھیل جب اسلام کا گلگلہ بلند ہوا اور یہ صدائے روح نواز فردوس سے گوش ہوئی تو آپ فوراً مشرب اسلام ہو گئی۔ خود ان کی بیان کے مطابق اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا نمبر چوتھا نمبر ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کیسے تھے؟ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں کچھ زردی کی امیجز تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چاندی اور سونا دونوں کی مخلوط کر دیا گیا، سونا اور چاندی دونوں کو مخلوط کر دیا گیا۔ خوبصورت اور خوش قامت تھے، دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں، بال سیدھے تھے، یعنی گنگریالے نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بال سیدھے تھے، جب امامہ زیب سر کر لیتے تھے تو بڑے حسین و جمیل نظر آتا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ناک ابری ہوئی، جسم کندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں اور جسم کا نچلا دھاڑ بھاری، اور پنڈلیوں اور دونوں پاؤں دونوں بازو پر بال کثرت سے تھے، سینہ چوڑا چکلا، کندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، چہرہ پر چچک کی کچھ نشانات، دانت ہموار اور خوبصورت جن کو سونے کی تار بندھا دیا گیا، سونے کی تار سے بندھا گیا تھا۔ داڑھی بڑی گنجان اور زلف دراز، آخر عمر میں زرد خضاب کرنے لگے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جسم کی خال ملائم اور باریک تھی۔ لباس کیسے پہنتے تھے؟ یہ بھی بات، بڑے پیمانے پر تجارت کی باعث دولت مند شروع ہی سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھا، اس لیے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حکم کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے استفادہ آپ کی طبیعت کا شیوا تھا۔ لباس بھی عمدہ قسم کا استعمال کرتے تھے۔ اس زمانہ میں یمنی چادریں بہت وقیع اور قیمتی تھے، نہ سمجھی جاتی تھی۔ آپ انہیں اڑتے تھے، یمنی چادریں اڑتے تھے۔ عموماً یہ چادریں زرد رنگ کی ہوتی تھی اور ان کی قیمت 100 درہم کے لگ بھگ تھے۔ اور اپنے لباس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی پنڈلی تک لنگی بندھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی ایسے ہوا کرتے تھے، آدھی پنڈلی تک ان کی لنگی ہوا کرتا تھا۔ آپ میرے دوستوں غذا کیسے کھایا کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ غذا بھی عمدہ اور پرتکلف استعمال کرتے تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے تاجر تھے، اللہ نے بڑے مال و دولت عطا فرمایا۔ آپ پہلے فرمانرواں تھے جن کے لیے آٹا چھانا جاتا تھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ انداز گفتگو
کیسے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فطرتاً کم باتیں کیا کرتے تھے اور کم گو تھے، بہت کم باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب کسی موضوع پر اظہار خیال فرماتے تو گفتگو سائر حاصل کرتے تھے اور بلیغ کرتے تھے، بڑے بہترین انداز سے فصیح و بلیغ بات کیا کرتے تھے۔ دینی خودداری اور حمیت، اسلام نے اس فطرت کو چمکا کر مجلہ اور مصفہ کر دیا تھا کہ اس بنا پر دینی عزت نفس اور خودداری آپ میں اتنے درجہ کی تھے کہ نازک سے نازک موقع پر بھی آپ میں لچک پیدا نہیں ہوتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے رہو، کسی صورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر بولا کہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دیا جائے اور ان بروں کے خلاف نیک لوگ بد دعا کریں اور وہ قبول نہ کی جائے۔ عبادت و خشیت، حضرت عمر، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عبادت قرب الہی اور عنابت اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اپنے چند درچند مشاغل اور گوناگو مصروفیتوں کی باوجود بھی عبادت کثرت سے کرتے تھے، اور فرائض و واجبات کے علاوہ سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ نماز بے حد خوشگوار سے پڑھا کرتے تھے، اس میں اتنا درجہ معاویت ہوتے تھے کہ وہ گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہے، آس پاس کی ارد گرد کی ان کا کوئی خبر نہیں ہوتے تھے۔ عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا، تو اس بات کی جاننے سے پہلے ہی مجھے راہ بن جانا پسند ہوگا کہ یہ دونوں طرف میں سے کس میں جانا ہے، کہ دونوں طرف جنت اور جہنم، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، اور اس بات کی سوچنے پر میں اگر مجبور ہو جاؤں نا، تو فرمایا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے نا راہ بن جانا پسند ہوگا کہ دونوں طرف میں سے کس میں جانا ہے، کہ میں اس کو جو ہے کیسے بتا دوں کہ جنت میں جانا ہے دوزخ میں جانا ہے، میں کیسے فیصلہ کروں کہ راہ بن جانا مجھے پسند ہے۔